الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی. اجازت ہے بسم اللہ. خدا آزاداری کے مضمون کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں کم ہونا کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی ہدیت اور انسان کو شامل کریں. صورتحال آپ سبھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس کی بھی اور موسم کی بھی. میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور بہت اچھا پڑھنے والوں کی میری بات پڑھنا ہے. میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور بہت جلدی زحمت سمیٹ کے آپ کو سامنے کرتا ہوں. طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ. سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین. لیکن میں فقط اتنا درخواست گزار ہوں کہ میں 10 منٹ بھی پڑھوں اس کو حوالے سے سنیے. بسم اللہ. بسم اللہ. جملہ دوسری بار کہتا ہوں اور جملہ بالخصوص اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ڈھیر سارے جوان بھائیوں کے لیے. بسم اللہ. بسم اللہ. میرے اہل سنت بھائی، گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے بھر سے بیچارہ تھکا ہوا انسان، جہان بھر سے بے اعتبارہ اور تنگ آیا ہوا بندہ، جملہ دوسری بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے پہلی بار نظر انداز کی ہے وہ دوسری بار جہان بھر سے تھک جانے والا انسان لڑکھڑاتے گرتے اور گر کر سنبھلتے ہوئے جس جگہ کو جائے امن پا کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اس سے مجلس شبیر کرتا ہے. مجمع بہت بڑا ہے، واقعی بہت بڑا مجمع ہے. اور یہ میرے سامنے جتنے جوان بیٹھے ہیں یہاں پر ماحول اتنا تنگ ہے کہ اگر میں ان سے کہوں گا کہ یہ اپنے ہاتھ اٹھائیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن میں آپ لوگوں سے فقط اتنا کہوں گا کہ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو ذرا سا مسکرائیں. بسم اللہ. بسم اللہ. جناب ناصر جعفری صاحب میرے بڑے نارتھ ہیمپٹن کی مجلس کے رہنما، میرے مولا کی منظوری والے عزادار، میں ان سے بھی اجازت طلب کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. اسلام آباد ہے، پاکستان کا مرکز ہے، اوپر سے G62 ہے جو اسلام آباد کا بھی مرکز ہے. میرے خیال سے اس پہلے کونے کے اس بھائی سے لے کر وہ آخری تک، بلکہ جہاں وہ جو باہر اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں شیعہ سنی تمام برادران، میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ کے اور میرے درمیان ذات ضامن ہے امام حسین کی. اگر میری بات آپ لوگوں کو ویلڈ لگے تو آپ لوگ ضرور بولیے گا، اگر میری بات آپ لوگوں کو پختہ نہ لگے تو آپ لوگوں کو اسی امام حسین کا واسطہ ہے، آپ نے بالکل نہیں بولنا. لیکن پہلے غور کیجئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، لیکن ذرا سا ذہنی معیار کو بلند کر کے سنیے گا. اب جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ کہہ کے آپ کے چہرے دیکھوں گا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، رکھو میرے سر پہ قرآن، نگاہ دوڑاؤ اس پوری دنیا میں. اللہ کی جس نے سمجھ کے ہاتھ میں اٹھایا خدا کی قسم لگے گا، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں. پوری دنیا میں حسین واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی ہے.
ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل رات پہ بلند ہو رہی ہے. وہ تو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. جلدی جلدی حسین واحد کیسے بسم اللہ حسین واحد کیسے بادشاہ ہے. اب یہ جتنے میرے قریب بیٹھے ہیں یہ نہ بولا تو میں پیچھے نہ حسین واحد کیسے بادشاہ ہے. میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں جو بندہ نجف سے کربلا پیدل سواری کر چکا ہے وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا, اور جو نجف سے کربلا نہیں جا سکا میں نے دامن پھیلا کر کہتا ہوں خدا اس کو نجف سے کربلا پیدل سواری نصیب کرے. وہ نجف سے کربلا پیدل 40 واک کرے, وہ مشی کرے, وہ جا کر وہاں نظام دیکھے, وہاں جا کر وہ بندہ میرے جملے کو محسوس کرے. ناصر جعفری صاحب کی بلا اگر وہاں سے علی کے پاس عسکری کے لیے دعا آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. میں صبح خدا کی قسم 10 بجے کی میری فلائٹ ہے, امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سلام کو جا رہا ہوں, نجف سے کربلا پیدل چلنا ہے. میں واسطہ ذکر مظلوم کا دے کر کہہ رہا ہوں جو جا رہا ہے وہاں جا کر دعا کر دے, جو دیکھ آیا وہ مجھے سمجھ کے دعا کر دے, جو نہیں گیا وہ اس جملے پہ کربلا کی زواری مانگ لے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے اسلام آباد والوں, میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دنیا میں بڑی سے بڑی NGOs چلتی دیکھی ہیں, بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن چلتی دیکھی ہیں, بڑے سے بڑے فلاحی ادارے چلتے دیکھے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے عزت حسین کی قسم ہے میں نے انہی آنکھوں سے بڑی سے بڑی NGO کے دسترخوان پر بھی کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین, جس کے در پر نہیں جس کی راہوں میں جو سوچا اگلے قدم پہ مل جاتا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. اگر ہاتھ ہے تو میرے بھائی اٹھا کے میرے کے نعرہ حیدری. حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں اس کے دروازے پہ نہیں اس کی راہوں میں جو سوچو, جو تصور کرو. صاحبان ممبر کی دعا کریں گے جو, بلکہ میں اس مجمع کے لیے دعا جنبی نہیں ہوں, پورا اشرا آپ لوگوں میں پڑھ چکا ہوں. جو سوچو اگلے قدم پہ. اسلام آباد والوں حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں وہ ایسا بادشاہ ہے اگر وہ کسی جگہ پر اپنے پاؤں جما لے, وہ کسی جگہ پر اپنے قدم رکھے تو وہاں مذہب کے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں اور انسانیت وہاں سے آگے جنم لیتی ہے. آپ جس سے سالم دین کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد ایک دھرتی ہے جسے کربلا کہتے ہیں, جس میں آج سے 1400 کچھ سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے. دنیا کا ہر مذہب پیچھے رہ گیا. یہ شیعہ سنی کی اصطلاحیں ہوتی ہوں گی میں نہیں مانتا, ہوں گی بھی تو کربلا سے پہلے ہوں گی. کربلا ایک واحد ایسا میدان ہے جس کے بعد دنیا نے 2 نئے مذہب دیکھے ہیں, 2 نئے چہرے دیکھے ہیں, 2 نئی سوچیں دیکھی ہیں, 2 نئی فکریں میرے بھائی دیکھی ہیں. امام حسین نے قدم رکھے, ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی, اور 2 جو چہرے جو دنیا نے دیکھے ان میں سے ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا کا میدان اللہ کی میرے اہل والے بھائی میرے سامنے بیٹھے تو ہاتھ اٹھاؤ نا میرے بھائی. اب اس جگہ پہ بیٹھ کے کم از کم اس کے تقاضوں کو تو پورا کرو نا میرے بھائی. اللہ کی پوری کائنات میں واحد ایک ایسا میدان ہے جسے کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے قدم رکھے, ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی, 2 چہرے دنیا نے دیکھے, ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں بھائی جان, ایک چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا کے بعد یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے, کربلا کے بعد حسینی بھی دنیا میں پھیل گئے. دنیا کے کونے کونے میں یزیدی بھی پھیل گئے, دنیا کے کونے کونے میں حسینی بھی پھیل گئے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنی ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھیے گا, آپ کو اسی اسلام آباد میں چلتے پھرتے جیتے جاگتے یزیدی بھی نظر آئیں گے, آپ کو اسی اسلام آباد میں چلتے پھرتے حسینی بھی نظر آئیں گے. کم از کم جس بندے نے محرم کے 10 دن کی مجالس سنی ہے, جس نے 10 دن کی عزاداری کی ہے, مجھے اس کا ہاتھ بلند چاہیے. جسے پتہ ہی نہیں کہ محرم کے پہلے 10 دن اس نے کیا کیا ہے, اسے مولا کا واسطہ وہ بالکل نہیں بولے گا. آپ کو اسی شہر میں یزیدی بھی چلتے پھرتے نظر آئیں گے. میرے بھائی تھک کے نہ سننا, آپ کو اسی شہر میں بھی چلتے, جو ڈر گیا اس سے بات نہیں کر رہا, جس کے سینے میں دل نہیں عشق حسین بھڑک رہے اس کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. یزیدی بھی زندگی گزار رہے ہیں, حسینی بھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں دونوں کے جینے میں فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدی کے زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے